حامداً و مسلیاً خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دروس میں ہم نے جنگل کے جانوروں کا اور جنگل کے بادشاہ شیر کا مکالمہ اور ڈائیلاگ سنا، جس میں شکاری جانوروں کا موقف تھا کہ شیر خاموشی سے اپنی کچھار میں بیٹھ جائے اور کسی پر حملہ آور نہ ہو، اور شیر کا موقف تھا کہ کاوش اور کوشش کرے اور پھر نتائج کو اور ثمرات کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے، جیسے وہ چاہے وہ کرے۔ لیکن توکل کا شیر کے نزدیک قطعی طور پر یہ مطلب نہیں تھا کہ خاموشی سے اپنے بستر پہ بیٹھ جانا اور ایک جگہ پہ قیام پذیر ہو جانا اور کوشش کو ترک کر دینا۔ شیر کے نزدیک توکل یہ ہے جو مولانا روم صاحب یہاں شیر سے اور شیر کے نام سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ دراصل تو یہ انسان کی تربیت ہے اور انسان کو اپنے مالک و مولا سے لو لگانے کی وہ راہ ہے جس کو ہموار کرنے کے لیے مولانا روم صاحب نے یہ اسباق ذکر کی ہے۔ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ ایک چیز رومی واضح فرمانا چاہتے ہیں، مقرر شدن ترجیحی جہاد بر توکل، کہ کوشش کا محض ایک توکل کے بیان پر ترجیح پانا جس میں کاوش اور کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں۔ زین نمت بسیار برہاں گفت شیر، کز جواب آن جبریاں گشتند سیر۔ شیر نے جب اپنی طرف سے دلائل پیش کیے کہ کوشش کرنی چاہیے اور نتائج کو اللہ کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے، تو جن کے پاس یہ دلیل تھی کہ کوشش نہیں بلکہ خاموشی سے سکوت سے بیٹھنا چاہیے، وہ خاموش ہو گئے۔ روبا و خرگوش و آہو و شغال، جب رب گزاشتن وکیل و کال۔ اس کے نتیجے میں لومڑی نے، خرگوش نے، ہرن نے اور گیدڑ نے جبر کے عقیدے کو اور اس کی بحث کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ آہدہا کردند با شیر یاں، کان دریں بیت نیفتن در زیاں۔ غضبناک شیر سے انہوں نے عہد کیے اور اس کے قول و قرار میں اور اس کی بات چیت میں کسی قسم کا نقصان اور زیاں نہیں ہوگا۔ کس میں ہر روزش بیاید بے درر، حاجتش نہ بود تقاضائے دیگر۔ ہر روز اس کے حصہ اور اس کا نصیبہ بے درر اس تک پہنچے گا اور اس کو دوبارہ تقاضا کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ شیر کا تقاضا تھا کہ مجھے ہر روز جو میں شکار کرتا ہوں مجھے وہ جانور ملتا ہے، وہ ملنا چاہیے، اور اس پر وہ شیر انہیں قائل کرنا چاہ رہا تھا۔ بالآخر وہ سب اس پر قائل ہو گئے۔ عہد چوں بستند و رفتند آن زماں، سوئے مرعا ایمن از شیر زیاں۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو اسی وقت وہ روانہ ہوئے اور چراگاہ کی طرف واپس لوٹے، غضبناک شیر سے اطمینان اور تسلی کو پاتے ہوئے۔ ہر کسے تدبیر و رائے می زند، ہر کسے در خون ہر یک می شدن۔
ہر ایک اپنی تدبیر اور رائے لڑا رہا تھا اور ہر ایک دوسرے کے خون کے در پہ تھا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے طے کر لیا تو وہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھے اور آپس میں انہوں نے مشاورت کی۔ جملہ بنشستند یکجاں آں وحوش، افتادہ درمیان جملہ جوش۔ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا اپنا جوش اور اپنا اپنا جذبہ دکھا رہے تھے۔ عاقبت شد اتفاق جملہ شاں، تا بیاید قرا اندر میاں۔ بالآخر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہم آپس میں قرا ڈالتے ہیں اور جس کے نام قرا نکلا وہ اپنے آپ کو شیر کے سپرد کرے گا۔ قرا بر ہر کوزند او توم اس، بے سخن شیر زیاں را لکم اس۔ جس کے نام قرا نکلے گا وہ خوراک ہے اور بلا عذر وہ سخت شیر کا لقمہ ہے۔ ہم بری کردند آں جملہ قرار، قرا آمد سر بسر را اختیار۔ سب نے اسی پر اتفاق کر لیا اور قرے ڈالنے کو انہوں نے پسند کر دیا۔ قرا بر ہر کو فتاد روز روز، سوے آں شیر او دوید ہم چیوز۔ ہر روز جس کے نام قرا نکلتا وہ چیتے کی طرح اس کی طرف لپکتا دوڑتا اور شیر کا لقمہ بن جاتا۔ گویا رومی یہاں شیر کی اور شیر کے نظریے کی ترجیح کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب شیر سے ان کا طے پا گیا کہ شیر کی کوشش اور شیر کی کاوش ترجیح پا گئی تو ہوا یہ کہ انہوں نے شیر کے لیے کہا کہ ہم ہر روز ایک جانور تیرے پاس آیا کرے گا اور وہ تیرا لقمہ بنے گا اور تو اس کو اپنی خوراک بنائے گا۔ تو پھر انہوں نے جنگل میں آ کے اس مقام پہ آ کے اپنے لیے یہ طے کیا کہ ہم میں سے کون جائے گا، تو کوئی ادھر کرتا کوئی ادھر۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ قرا ڈال لیتے ہیں، جس کے نام قرا نکلے گا وہ شیر کا لقمہ بنے گا۔ اور روزانہ کی بنیاد پر یہی کیفیت چلی کہ لقمہ بننے کے لیے قرا ڈالا جاتا اور جس کے نام قرا نکلتا وہ چیتے کی طرح دوڑ کے جاتا اور شیر کا لقمہ بن جاتا اور شیر اسے کھا کے اپنا گزر بسر کرتا۔ یہاں تک مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہد کو اور ریاضت کو اس توکل پہ ترجیح دی جس میں جہد اور ریاضت کو ترک کر دیا گیا۔ اور رومی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض نہیں بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو ہاتھ اور پاؤں عطا کیے ہیں یہ محنت اور مشقت کا استعارہ ہے۔ آدمی کوشش کرے اور نتائج کو اللہ پہ چھوڑ دے تو کامیابی انسان کا مقدر بنے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔